عامل ابرا نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا لسائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نحل کے یہ 9 رکوع کی آیات ہیں۔ توحید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، اور پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ انسان کے دیکھیں اپنے جسم میں، اس کے ماحول میں اور کائنات میں بے شمار ایسی چیزیں موجود ہیں جو اللہ کی توحید کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس سے شرک جو ہے اس کا جواز پیدا ہوگا، لیکن نہ جانے انسان کو کیا ہے کہ پھر بھی وہ اللہ کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراتا ہے بندگی میں کہ جن کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کائنات۔ یہاں پھر کچھ نشانیوں کی طرف اللہ نے توجہ دلائی، فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے ان مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے۔ یہ مویشیاں جنہیں تم اپنے گھروں میں رکھتے ہو، یہ بھیڑ ہے، یہ بکریاں ہیں، یہ اونٹ ہے، یہ گائے بھینس ہے، یہ دیکھیں یہ مویشی جن پر تم بڑا فخر کرتے ہو، تمہیں بڑے محبوب ہیں، یہ تمہاری معیشت بھی اس سے وابستہ ہے، کتنے مفادات ہیں، گوشت بھی کھاتے ہو، سواری بھی کرتے ہو، تجارت بھی کرتے ہو، اس سے وزن بھی لاد کے لے جاتے ہو، چمڑا تک بھی استعمال ہوتا ہے اس کا۔ تو فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ان مویشیوں میں بھی تمہارے لیے کیا ہے، ایک سبق موجود ہے، ذرا غور تو کرو۔ نُسْقِيكُمْ، ہم تمہیں پلاتے ہیں، دیکھو توجہ دلائی، مِمَّا فِي بُطُونِهِ، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اسی سے تمہیں ہم ایک چیز پلاتے ہیں، اور وہ چیز دیکھو کہاں سے نکلتی ہے، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر اور خون کے درمیان سے دیکھیں، یعنی یہ چارہ جو کھاتے ہیں ان سے ایک طرف خون بن رہا ہے، ایک طرف گوبر بن رہا ہے جو کہ ناپسندیدہ ہے، اور اسی کے درمیان سے ایک کیسی لذیذ اور رنگ میں بھی بالکل مختلف، کیسے سفید ہے، بلکہ اردو میں محاورے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، بھائی اس کا رنگ تو دودھ کی طرح سے سفید ہے۔ کون کر رہا ہے؟ ذرا غور تو کرو کیا چیز بن رہی ہے۔ فرمایا لبنن خالصاً سائغاً، جو بالکل خالص ہے، یعنی کسی قسم کی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کراہت انسان محسوس کرے اس دودھ میں جو اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے۔ سائغاً للشاربین، اور پینے والوں کے لیے بہت خوشگوار، بہت لذیذ ہے، انسان بڑے شوق سے پیتا ہے، اور بھی اس کی کتنی پروڈکٹ تیار کرتا ہے اس دودھ سے، کہ اس سے وہ مٹھائی بھی بناتا ہے، برفی بناتا ہے، کھویا بناتا ہے، دہی بناتا ہے، اس سے لسی بناتا ہے، پنیر بناتا ہے، یعنی کتنی چیزیں اس سے گھی نکالتا ہے۔ کون کر رہا ہے یہ؟ تمہاری عقل نہیں ہے، اللہ نے تمہیں سوجھ بوجھ دی ہے، پھر اس کے ساتھ بندگی میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ اب پھلوں کی طرف توجہ دلائی، مویشیوں کے ساتھ دیکھیں یہ اللہ ہی کی قدرت سے ہے۔ فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور اسی طرح سے یہ کھجور اور یہ انگور، یہ پھل ہیں، دیکھو تم اپنے ہاتھوں سے ہی کاشت کرتے ہو اور اپنے ہاتھوں سے ان کے پھل اتارتے ہو، ذرا غور کرو۔ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، تم ان سے سکر بھی
یعنی شراب بھی بناتے ہو، شراب بھی حاصل کرتے ہو، وہ رزقاً حسنا، اور اچھا رزق، پاکیزہ رزق بھی بناتے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ اب یہ تمہاری اپنی سوچ اور فکر اور پسند پر منحصر ہے کہ تم ان اعلیٰ درجے کے پھلوں سے ایک انتہائی ناپسندیدہ چیز بھی بنا سکتے ہو، یعنی شراب، اور دوسری طرف اس سے اچھی چیزیں بھی تم حاصل کر سکتے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا، اس میں تم گمراہی بھی اختیار کر سکتے ہو اور ہدایت کا اہتمام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ تمہارے انتخاب پر ہے منحصر کہ تم انہی پھلوں سے وہ چیز تیار کرو جو عقل اور خرد کو تباہ کر دینے والی ہے، یعنی شراب، اور دوسری طرف وہ چیز بھی ہے جو تمہارے جسم کو نشوونما دے، تمہیں پسند، یعنی اس کے پھل کھاؤ، اس سے رس نکالو، اس کو استعمال کرو۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اللہ نے عقل دی ہے، کیوں اس کو استعمال نہیں کرتے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے؟ اب تیسری چیز دیکھیں کس طرح سے مثال ہے۔ اب شہد کی مکھی کی طرف، اسی سے اس صورت کا نام بھی ہے نحل، شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ فرمایا اوحیٰ ربک الی النحل، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی کی ہے۔ وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ، جسے اشارہ کرنے والے اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کے علاوہ اور کوئی محسوس نہ کر سکے۔ شہد کی مکھی کیا عقل رکھتی ہے، کیا سوجھ بوجھ رکھتی ہے، کیا اس کے اندر شعور ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تمہارے رب نے اسے ایک کام پر لگا دیا، وہ لگ رہی ہے، بار بار آ رہی ہے، جا رہی ہے، چکر کاٹ رہی ہے، پھلوں پر پھولوں پر بیٹھتی ہے، رس چوستی ہے لا کر، اور کیسا گھر بناتی ہے۔ دیکھیں کیا اس کا ہے، یعنی اس کے ہر خلیے کو دیکھیں، چھتے میں جو ایک خانہ ہوتا ہے سب پینٹاگونل ہے، پینٹاگونل یعنی 5 سطحیں ہیں ہر خانے کی۔ کیا قدرت نے اس کو یہ بات سجھا دی، اس کے اندر ڈال دی ہے، وہی کر دی ہے کہ اس طرح کے بنائے گی۔ جتنے خانے ہیں چھتے میں آپ دیکھ لیں کتنے لاکھوں ہوتے ہیں، سب پینٹاگونل ہیں، 5 سطحوں والے ہیں، 5 دیواروں والے ہیں۔ جیسے یہ ہال ہے، اس کی 4 دیواریں ہیں، اس کی کیا ہے 5 ہیں اس کے سطح۔ تو فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف بھی ایک وحی کی ہے، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ وہ اپنے گھر بنائے، کس میں؟ جبال پہاڑوں میں، وَمِنَ الشَّجَرِ درختوں میں، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور ان بیلوں میں جو سہاروں پر یعنی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بعض سبزیاں سہاروں پر ہوتی ہیں بیلیں، جیسے کہ کریلا ہے، توری ہے، اس قسم کی یہ بیلیں سہارے یعنی سٹینڈ بنائے جاتے ہیں، ان کے اوپر پھیلائے جاتے ہیں۔ انگور ہے، یہ سب چیزیں سہاروں پر ہوتی ہیں، یعنی ان کے تنے ایسے مضبوط نہیں ہوتے کہ درختوں کی طرح کھڑے ہو سکے، اللہ تعالیٰ کی دیکھ تخلیق ہے۔ ثم کلی من کل ثمرات، اور پھر یہ کہ یعنی پہلے گھر بنائے اور اس کے بعد کیا کرے؟ ہر طرح کے پھلوں کے رس چوسے جا کے۔ یہ بات اللہ نے وحی کر دی شہد کی مکھی کی طرف۔ فصلوں کی سبل ربی کا ذلول، اور اپنے رب کے مقرر کیے ہوئے راستوں پر چلتی رہے، بار بار چکر لگاتی ہے، بار بار چکر لگاتی ہے۔ کتنی ضرورت ہے اس کی، کتنا اس کا پیٹ ہے، کتنا اس کی ضرورت، لیکن کتنا نکلتا ہے۔ ایک چھتے کو توڑتے ہیں 20-20 کلو، 30-30 کلو، یعنی پہاڑوں میں یہ جو چھتے لگتے ہیں درختوں میں، اتنا شہد اکٹھا کرتے ہیں۔ پھر اس کی کیا تعریف ہے؟ یہ جو شہد، یہ جو شربت جمع کرتی ہے، مختلف الوانہ فی، مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، یعنی شہد اپنے رنگت سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کس علاقے کا ہے، اس کا کوئی سرخی مائل ہے، کوئی شربتی رنگ ہے، کوئی گولڈن ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک رنگ ہے۔ فیہ شفاء للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یعنی کس طرح سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سی بیماریوں کا علاج بھی رکھ دیا ہے، خوش ذائقہ بھی ہے، انسان بڑی لذت محسوس کرتا ہے اس کو کھا کر، اس کو استعمال کر کے، اور اس میں بیماریوں کا علاج بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور میں تو حیران ہوا جب یہ مجیب صاحب نے بتایا اپنے بھتیجے کی
مرہم پٹی کے لیے لے جاتے ہیں اسپتال میں، جب انہوں نے بتایا کہ اب اس کی جو ڈریسنگ ہو رہی ہے وہ شہد کے ذریعے سے ہو رہی ہے، شہد پٹی پر لگا، وہ دیکھیں یہ میڈیکل سائنس ہے، یہ MBBS لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ اس کو کیا کر رہے ہیں، اب اس زخم کی ڈریسنگ کے لیے پٹی پر شہد لگا کر اس زخم کو ٹھیک کر، باقی ساری دوائیاں ان کی ناکام ہو چکی۔ کیا اللہ کی قدرت ہے، دیکھیں کب یہ بات یہ بیان کی گئی تھی جب انسان اس چیز کو نہیں جانتا تھا، اب استعمال کر رہا ہے اس کے ذریعے سے۔ تو فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اس شہد میں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی عقل کو تالے نہیں ڈال رکھے انہوں نے، جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی نشانی موجود ہے۔ واللہ خلقکم، اور دیکھو اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، کون ہے اور جس نے تمہیں یہ زندگی دی ہے؟ ثم یتوفاکم، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، ایک مقرر وقت ہے۔ اور پھر چوتھی چیز انسان کے مشاہدے میں ہے، دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کسی کو وہ بدترین عمر کی طرف پھیر دیتا ہے۔ بدترین عمر مراد ہے انتہائی بڑھاپا، انتہائی بڑھاپا، پناہ مانگنی چاہیے سے کہ جب انسان کو کوئی شعور ہی حاصل نہیں رہتا۔ اشارہ کیا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر بھی کچھ نہ جانے اس کے بعد۔ جوانی کی عمر میں کیسا ہوتا ہے، کتنا علم اس کے پاس ہوتا ہے، اسے کیا کیا القاب دیتے ہیں، غزالی زماں، رازی دوراں، اور نہ جانے کیا کیا خطاب اس کو دیے جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر کی طرف پھیر دیتا ہے، پھر اسے اپنے بچوں کے نام بھی یاد نہیں رہتے، پھر اس سے پوچھے صبح کیا کھایا تھا کہ پتہ نہیں کیا کھایا، یعنی کس طرح سے ہو جاتا ہے۔ پھر انسان اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرے، تو فرمایا کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کسی کو وہ بہت گھٹیا عمر کی طرف پھیر دیتا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ ان اللہ علیم القدیر، دیکھو حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم میں بھی کامل ہے اور اپنی قدرت میں بھی کامل ہے، اس کے علم کامل ہے، یعنی وہ نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے لا یضل ربی ولا ینسا، کہ میرا رب نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے۔ ہم تو بھول جاتے ہیں، اب ہماری کیفیت بھی ایسی ہوتی ہے، ایک کام کے لیے جاتے ہیں کمرے میں، جا کے وہاں بھول جاتے ہیں کس لیے آئے تھے، پھر یاد آتے ہیں۔ یہ ہے انسان کی بساط، انسان کی حیثیت۔ پھر وہ ایسی ایسی باتیں چھانٹے ہیں اپنے رب سے متعلق، تو میرا رب ہی ایسی صفات کا مالک ہے جو نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے۔ لہذا انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے، سوجھ بوجھ سے کام لے۔ کتنی نشانیاں ہیں اس کے ماحول میں، اس کے اپنے جسم میں جو توحید کی طرف رہنمائی دیتی ہیں، شرک کی طرف تو کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔